الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی عقیدہ دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث شریفہ میں جو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7121، حدیث نمبر 3609، حدیث نمبر 3455 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7342 کی روح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب و دجال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے ایسے 30 کے قریب کذاب و دجال مدعیان نبوت کا ذکر کیا۔ غلام قادیانی بھی انہی کذاب اور دجال مدعیان نبوت میں سے ایک ہے۔ امت مسلمہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی بنیاد پر غلام قادیانی کو مدعی نبوت ہونے کی وجہ سے کذاب و دجال قرار دیا ہے۔ ہمارے پاکستان کے آئین میں بھی غلام قادیانی کے ماننے والے قادیانیوں اور لاہوریوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے، لیکن ہمارے ایک میڈیا اسکالر نے قرآن، حدیث، امت مسلمہ اور پاکستانی آئین کے خلاف قادیانیت کی تائید کرتے ہوئے، قادیانیت کی ترجمانی کرتے ہوئے، قادیانیت کا دفاع کرتے ہوئے اور قادیانیت کی وکالت کرتے ہوئے غلام قادیانی کو بعض صوفیاء کی اوٹ میں چھپانے کی کوشش کی، اور اس کو بچانے کے لیے ان سب کو ملوث کرتے ہوئے اس نے غلام قادیانی کے بارے میں یہ کہا کہ تنہا انہیں مجرم قرار دینا ہے تو میں اس سے برات ظاہر کرتا ہوں، اور اگر سب کو قرار دینا ہے تو پھر ان سب کو قرار دیں، یعنی ایک ہی وقت میں فیصلہ کیا جائے۔ ان کے بارے میں تو آپ کچھ فرمانے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ بیچارے جن کا یہ آپ مقدمہ بیان کر رہے ہیں، یہ تنہا اگر تو مجرم قرار دینا ہے تو میں اس سے برات ظاہر کرتا ہوں، اور اگر سب کو قرار دینا ہے تو پھر یہ سب کو قرار دے دیں، یعنی ایک ہی وقت میں فیصلہ کیا جائے نا۔ ان کے بارے میں تو آپ کچھ فرمانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ موصوف میڈیا اسکالر نے اپنے اس لیکچر میں امت اسلامیہ کی جن عظیم ہستیوں کو ملوث کر کے قادیانی کی صف میں کھڑا کر کے قادیانی کو بچانے کی کوشش کی، آپ ان عظیم ہستیوں کے نام سنیں گے تو آپ چونک جائیں گے۔ 3 صدی کے بایزید بستامی، 4 صدی کے ابوبکر شبلی بغدادی، 5ویں صدی کے امام غزالی، 6 اور 7ویں صدی کے جناب شہاب سہروردی، 6 7ویں صدی کے ابن عربی، 10ویں 11ویں صدی کے مجدد الفسانی، 12ویں صدی کے شاہ ولی اللہ دہلوی اور 13ویں صدی کے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، یہ تاریخ اسلامی اور امت مسلمہ کی جلیل القدر اور عظیم المرتبت ہستیاں ہیں۔ موصوف میڈیا اسکالر نے اپنی کم علمی پر مبنی علم کے غرور میں ان جلیل القدر ہستیوں کو غلام قادیانی جیسے کذاب و دجال کی صف میں کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ صرف اسی پر بس نہیں، بلکہ یہ مطالبہ بھی کر دیا کہ اگر قادیانی کو مجرم قرار دینا ہے تو پھر ان سب کو مجرم قرار دیں۔ غلام قادیانی نے تنہا نبوت کا دعویٰ کیا، مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، اور یہ کہا کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ کافر ہے، جو مجھے نہیں مانتا وہ جہنمی ہے، جو مجھے نہیں مانتا وہ کنجریوں کی اولاد ہے۔ کیا جناب بایزید بستامی، شبلی بغدادی، امام غزالی، سہروردی، ابن عربی، حضرت مجدد الفسانی، حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، ان تمام جلیل القدر ہستیوں نے غلام قادیانی کی طرح اس طرح کے دعوے کیے؟ جبکہ قادیانی کی بابت خود موصوف میڈیا اسکالر اپنی گفتگو میں بار بار تسلیم کرتے ہیں کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے 21 روزہ غور و خوض کے بعد تنہا غلام قادیانی کو اور اس کے ماننے والوں کو مجرم قرار دیا۔ جب غلام قادیانی تنہا مجرم ہے، تنہا کذاب و دجال ہے، تو پھر اس کی وجہ سے امت مسلمہ کے ان اکابرین کو مجرم کیوں قرار دیا جائے؟ کیا موصوف میڈیا اسکالر اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں؟ نظروا للطيبة ونور طه يسطعون